آج نثار کی جانب سے پریس کانفرنس آج ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اور وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ پریس کانفرنس کو ملتوی کر دیا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں یا ابھی تک مذاکرات اور پیچھے پس پردہ ابھی تک معاملات کا سلسلہ جاری ہے؟ میرا خیال ہے معاملات طے تو نہیں ہوئے ابھی تک، لیکن یہ کہ کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اور شاید چودھری نثار صاحب بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جی کسی سٹیج کے اوپر کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے. 8 9 10 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کے. چودھری نثار صاحب کے ساتھ پاس کیا آپشنز اس وقت ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. ان کی کمٹمنٹ ٹو پارٹی جو ہے وہ بڑی ڈیپ ہے. 35 سال کا رفاقت ذاتی طور کے اوپر بھی جانتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی پارٹی جو اتنی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں پارٹی کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی سکتے ہیں چودھری نثار، خاص طور پر اس وقت جو ابھی اتنا کروشل ہے مسلم لیگ نون پہ، شریف خاندان پہ اتنی بڑی رفاقت ہے، 3 دہائیوں سے زیادہ کی رفاقت ہے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت وزیر داخلہ اپنے ایک تو اپنے منصب سے سائڈ پہ ہو جائیں، دوسرا مسلم لیگ نون بھی چھوڑ دیں؟ نہیں دیکھیں، مسلم لیگ اور نواز شریف 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. میں ان میں بالکل ڈسٹنگوش کرنا چاہوں گا. بالکل کل ویسے سر ہمارے تجزیہ کا کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون ہے تو میاں صاحب ہیں تو نون لیگ ہے، نون لیگ ہے تو میاں صاحب ہیں. وہ ایک علیحدہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. لیکن آپ پارٹی کے ممبر رہنے کے باوجود آپ پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ٹوٹلی ایگری نہ کر سکتے ہوں، یہ ایک پاسبلٹی ہے. اور چودھری نثار صاحب کا یہ کرائسس رہا ہے. وہ ایک زیادہ صاف گوئی میں بلیو کرتے ہیں، ریلیٹیولی زیادہ صاف گوئی میں بلیو کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے بسا اوقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے ہیں، اور آپ نے پاس میں بھی دیکھا ہوگا ایک دفعہ وہ ورچولی 2 مہینے کے لیے غائب ہو گئے تھے اس کے بات کرتے. تو یہ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی کو چھوڑیں گے اس وقت، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. اور وہ اس وقت حکومت کو ریپرزینٹ، چونکہ دیکھا آپ نے پچھلے ورچولی ہر منسٹر جو ہے، جو بھی anybody in the party، وہ اس نے آ کے نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن چودھری نثار صاحب نے کوئی ایسا ان کے ساتھ آپ کوئی ایسا کام ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے آلریڈی اپنے آپ کو ایک لیول تک ڈسٹنس کیا ہوا ہے. اور جو پارٹی لیڈرشپ کے جو ان کے ساتھ مسائل ہیں وہ اسی چیز سے ایمنیٹ کرتے ہیں کہ آپ پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ان کی کنٹینشن یہ ہے جی کہ میں پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ پارٹی لیڈرشپ غلطیاں کر رہی ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے یہ غلطیاں کا، جو جس میٹنگ میں بھی جائے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو غلط ایڈوائس دی جا رہی ہے اور آپ میری بات نہیں سنتے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک نہ کریں. آپ اپنا جو کیس ہے وہ میرٹ کے اوپر لڑے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کیس جو ہے میرٹ کے اوپر اگر وہ لڑیں گے تو وہ کیس ہے ہی نہیں ہے. اس میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں، اتنے جھول ہیں اس میں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے جو بھی ہوا ہے ایک ہفتے میں، جو پہلے GIT کی رپورٹ میں جو آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے سامنے جو 6 دن ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں، 5 دن ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں، اس میں سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا. اور ابھی تک آج تک یہ جو انہوں نے جو آپ ذکر کر رہے تھے، جس کے بارے میں آپ کے کورسپونڈنٹ نے بھی کہا ہے، اس میں بھی ان کے جھول ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 2013 کے جو پیپرز ہیں اس میں میں نے اقامہ جو ہے اس کا میرے پاسپورٹ میں وہ لگا ہوا تھا وہاں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مینشن جو کالم میں وہ نہیں کیا. اچھا، اس کے اوپر جو لیگل سر وہ کہتے ہیں کالم ہی نہیں ہے. ویسے سر میرے ساتھ اوٹی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، کالم ہے جی، وہ بھی ہے میرے پاس موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں. بالکل کالم موجود ہے، بالکل کالم موجود ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات ہے کہ دوسری بات ایک تو انہوں نے کہی ہے کہ جی اس کا لیگلی ان کو ڈیبار ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا ایک ہے جی کہ الیکشن کمیشن میں ہر سال آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور آلریڈی ان اسٹیٹمنٹس کی کاپیز آ گئی ہیں، میرے پاس موجود ہے. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اقامہ کا.